بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سمندر میں 14 ماہ زندہ رہتا ہے؟ صرف ہالی ووڈ کا اسکرین رائٹر ہی ایک ایسی کہانی لکھ سکتا ہے جس میں اس طرح کا سفر خوشی خوشی ختم ہوتا ہے، مگر یہ نہ تو کوئی کہانی ہے اور نہ اس میں سفر خوشی خوشی ختم ہوا۔ ایسا شخص جو سمندر کے بیچوں بیچ پھنس گیا تو وہ ساحل پر ماہی گیری کے لیے تھا، پھر ایک طوفان آ گیا۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ کوئی سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹی کشتی میں کیسے رہ سکتا؟ تو آئیے آپ کو سمندر اور ایک انسان کے بارے میں دل دہلا دینے والی حقیقت جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور سن کر شاید آپ اس کو بھول بھی نہ پائیں۔ دوستو، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل RF ورلڈ مسٹریز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ سیلواڈور ایلوارینگا ایک 37 سالہ ماہی گیر تھا جو میکسیکو میں رہائش پذیر تھا۔ 18 نومبر 2012 کو ایلوارینگا نے صبح 10 بجے بحر الکاہل میں شکار کے ارادے سے جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے ساتھ 22 سالہ اسکوئل کورڈوبا تھا۔ ان کے پاس 7 میٹر فائبر گلاس کشتی تھی جس میں ریفریجریٹر سائز کا باکس تھا جس میں شارک، سیل فش اور دیگر مچھلیوں کو رکھا جانا تھا۔ ایلوارینگا کو خبردار کیا گیا تھا کہ طوفان آ رہا ہے، لیکن اس کے پلان میں طوفان سے پہلے ہی ساحل پر واپس لوٹ آنا تھا۔ جب وہ سمندر میں کچھ آگے نکل گئے تب تک یہ طوفان زمین پر زور پکڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لہریں تیز ہونا شروع ہو گئیں۔ کورڈوبا ایلوارینگا پر چیخا، چلو واپس جائیں، لیکن جب ایک پرتشدد طوفان نے شمال مشرق سے اپنی پیش رفت شروع کی تو دونوں افراد نے جلد ہی خود کو 5 میٹر اونچی لہروں اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہواؤں سے لڑتے ہوئے پایا۔ کشتی کو تیزی سے ساحل کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی۔ بدترین طوفان کو دیکھتے ہوئے ایلوارینگا ایک فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ہزاروں مالیت کا سامان اور مچھلی سمندر میں پھینک دی تاکہ اس کی کشتی تیزی سے ان لہروں سے نکلتی ساحل تک پہنچ جائے، لیکن جب برا وقت آ جائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جب وہ ساحل کے قریب پہنچ گئے تو ان کی کشتی کی موٹر بند پڑ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں سے پاس آتا ساحل دور جاتا دیکھ رہے تھے اور پھر وہ طوفان ان کو ساحل سے دور لے جانے لگا۔ ایلوارینگا نے ریڈیو سے اپنے طوفان میں پھنسا ہونے کی اطلاع دی۔ اس کے ساتھی اس کی لوکیشن ٹریس کر پاتے۔ اس بیچ ان کا ریڈیو بھی خراب ہو گیا۔ چند گھنٹوں میں ان کی موٹر اور ریڈیو دونوں خراب ہو چکے تھے، سب رابطے بند ہو چکے تھے۔ 5 دن کی لہروں اور چلاتی ہواؤں کے بعد بالآخر طوفان تھم گیا۔ معجزانہ طور پر ان کی کشتی بس پلٹ نہیں پائی تھی۔ ایلوارینگا اور کورڈوبا قریب 280 میل سے زیادہ دور تھے، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جسے یہ مدد کا مطالبہ کر سکتے۔ یہ سمندر کی ایسی جگہ پر آ چکے تھے جہاں کوئی ماہی گیر نہیں جاتا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے 2 ہفتوں تک تلاشی اور بچاؤ مشن شروع کیے، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ دن کی دھوپ اس قدر تیز تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کو زندہ پکایا جا رہا ہو۔ سردیوں کی راتوں میں وہ بوٹ میں آئس باکس میں گھس جاتے اور گرمائش محسوس کرتے۔ ان کی پیاس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار بارش ہوئی اور انہوں نے اپنے پینے کے لیے بوتلوں میں کافی پانی اکٹھا کر لیا۔ یہ بوتلیں ان کو سمندر میں تیرتی ہی ملی تھیں جن کو انہوں نے اٹھا لیا تھا، اور جب بارش ہوتی تو یہ اپنے پینے کا پانی بھر لیتے، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ نڈال ہوتے جا رہے تھے۔ وہ شکار کا سارا سامان وہ طوفان سے نکلنے کی کوشش میں وہ پہلے ہی سمندر کی نظر کر چکے تھے۔ وہ بھوک سے مر نہ جائیں اس کے لیے ایلوارینگا کو کچھ کھانے کا انتظام کرنا تھا، پر اس کے بس میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس کو آسانی سے شکار کر سکتے تھے وہ کچھوے تھے، اور اس نے فیصلہ بھی کچھوؤں کے شکار کا کیا۔ آخرکار انہوں نے کچھووں کو پکڑ کر زندہ رہنے کے لیے ان کے گوشت سے خود کی بھوک مٹائی۔ کچھوے کا گوشت فاقہ کشی کے بدترین اثرات کو روک رہا تھا۔ کئی مہینوں سے سمندر میں رہنے، کچا گوشت کھانے کی وجہ سے کورڈوبا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور وہ بھوک اور بیماری سے مرنے سے بہتر سمندر میں ڈوب کر مر جانا چاہتا تھا۔ لیکن کورڈوبا کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایلوارینگا گھبرا کر بولا، مت مرو، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ کچھ ہی لمحوں بعد کورڈوبا مر گیا۔ ایلوارینگا اب اس خوفناک سمندر کے بیچ اکیلا رہ چکا تھا۔ 6 دن دکھ کے بعد کورڈوبا کی لاش کو سمندر میں بہا دیا۔ دوستو، اس جگہ آپ خود کو سوچ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر سے اکیلا لڑتا ایلوارینگا کی حالت کیا ہوگی۔ ایلوارینگا سمندر کے اس حصے میں تھا جہاں مشکل سے ہی کوئی جہاز پہنچ پاتا ہے۔ کافی مہینوں بعد ایک کارگو شپ کا اس جگہ سے گزر ہوا، لیکن بدقسمتی کہہ لیں یا سمندر کا قہر کہ اس شپ کے کرو نے اس کو دیکھنے کے بعد بھی وہیں چھوڑ دیا، جس سے ایلوارینگا مزید ٹوٹ گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 100 سے زیادہ دن ہو چکے تھے اور اب اس سے آگے کا سفر بھی اس کو اکیلا ہی طے کرنا تھا، اور اس طرح مزید 10 مہینوں تک ایلوارینگا طوفان، بارش، تیز ہوائیں، دھوپ، بھوک، پیاس اور کچا گوشت کھا کر بھوک مٹاتے ہوئے سفر کرتا رہا کہ شاید زمین اسے قدم آ کے چوم لے یا وہ زمین کو جا کر چوم لے۔ اس کا ذہن کمزور ہو چکا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ شخص سوچ رہا تھا کہ اس کا سفر خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور تھا کہ مہینوں پہلے ہی اس کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کس وجہ سے اب تک جی رہا تھا۔ 30 جنوری 2014 کو اس کو پانی میں ناریل تیرتے دکھائی دیے، اور اڑتے پرندے دیکھ کر ایلوارینگا سمجھ گیا تھا کہ زمین قریب ہے۔
اور کچھ دیر بعد اس کو ایک جزیرہ دکھائی دیا۔ اس کی پہلی خواہش تھی کہ وہ اپنی کشتی سے چھلانگ لگائے اور تیرتے وہاں پہنچ جائے، لیکن پانی میں شارک کی موجودگی نے اس کو ایسا کرنے نہیں دیا اور اس کو جزیرے پر پہنچنے میں آدھا دن لگا۔ جیسے ہی وہ ساحل کے پاس پہنچا، اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور ساحل پر پہنچ گیا۔ اس نے مٹھی بھر ریت کو ہاتھ میں تھام لیا جیسے یہ کوئی خزانہ ہو۔ اب اس بدقسمتی میں ایک اچھی بات ہی کہہ لیں کہ اس کی ناؤ اس کو اس طرف لے آئی تھی۔ اگر الورنگا اس راستے سے محروم ہو جاتا تو اگلا ممکنہ راستہ 3000 میل دور فلپائن کا تھا۔ الورنگا اس جزیرے میں بسے اس اکیلے تنہا جوڑے کو ملا جو اس مارشل جزیرے پر آباد تھا۔ اس جزیرے کا نام مارشل آئی لینڈ تھا۔ 14 مہینوں میں الورنگا ہزاروں میل کا سفر طے کر چکا تھا۔ بعد میں ریسکیو کر کے اس کو اس کے گاؤں لایا گیا، جہاں وہ اپنی بیٹی کو دے کر اس سے لپٹ گیا۔ الورنگا نے سمندری سفر کی تاریخ میں ایک سب سے قابل ذکر سفر مکمل کیا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو بہت بدقسمت بھی تھا اور بہت خوش نصیب بھی۔ عزیز دوستو، اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔